زہر ملاوٹ۔ ایک نئی نویلی دلہن کو اس کا شوہر روزانہ ایک خاص قسم کی مٹھائی چھپا کر لاتا ہے جو اس کی تھکن دور کر دیتی ہے اور اسے بے پناہ خوشی دیتی ہے۔ لیکن جب اس مٹھائی کا راز کھلنا شروع ہوتا ہے تو وہ ایک کیسے سہانے کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے جو اس کی شادی، اس کی صحت اور اس کی اپنی شناخت تک کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ محبت اور زہر کے درمیان ایک خوفناک لکیر، بظاہر لڑا پن دراصل ایک منصوبہ بنا کنٹرول ہے، اور وہ مٹھائی جو تھکان دیتی ہے دراصل ایک قید کی بنیاد ہے۔ الین 25 سالہ خاموش طبیعت، شاہانہ مزاج رکھنے والی لڑکی جو اپنے والدین کے گھرانے کی واحد بیٹی ہے، شادی کے بعد اپنے شوہر عارف کے ساتھ شہر سے دور ایک پرسکون نیم دیہاتی علاقے کے بنگلے میں رہتی ہے۔ عارف 34 سالہ ایک کامیاب نباتاتی کمپنیز اور جڑی بوٹیوں کے کاروبار سے وابستہ پراسرار، کنٹرولنگ لیکن ظاہری طور پر انتہائی محبت کرنے والا اور بظاہر مہربان صوفیہ 50 سالہ عارف کی پرانی وفادار نوکرانی جو گھر اور باورچی خانے کی مکمل ذمہ دار ہے، خاموش مشاہدہ کرنے والی اور عارف کے ہر حکم کی بجاوار ڈاکٹر عمران ایک نوجوان ڈاکٹر جو قریبی کلینک چلاتا ہے، ایک خوبصورت لیکن کچھ الگ تھلگ بنگلہ جس کے ارد گرد گھنے درخت اور عارف کا ایک چھوٹا سا ہرا بھرا گارڈن جڑی بوٹیوں کا باغ ہے۔ موسم خزاں کا آغاز ہے۔ الینا کی شادی کو کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ شادی ایک میچ تھی لیکن عارف نے شروع سے ہی اس کے ساتھ شاہانہ سلوک کیا۔ وہ اپنے والدین کے گھر جو ایک پرجوش شہری گھرانہ تھا سے نکل کر اس پرسکون لیکن کچھ گھٹن زدہ ماحول میں آئی ہے۔ وہ دن بھر گھر کے کام، اگرچہ زیادہ تر کام صوفیہ کرتی ہے، اور عارف کے لیے انتظار میں گزارتی ہے۔ عارف کا کاروبار اسے اکثر شہر سے باہر لے جاتا ہے۔ ایک تھکا دینے والا دن کے بعد جب الینا کو اپنی پرانی زندگی، اپنے دوستوں اور اپنے خوابوں کی یاد ستانے لگی، عارف گہری رات کو واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خوش نما ڈبہ تھا۔ تمہاری تھکن دور کرنے کے لیے میری محبوبہ، یہ خاص ہے۔ محض مٹھائی نہیں، ڈبے میں ہلدی اور زعفران کی خوشبو سے مہکتی گہرے سہرے رنگ کی لک مسری تھی۔ ایک ٹکڑا کھاتے ہی الینا نے ایک عجیب سی پرسکون خوشگوار گرمی محسوس کی جو اس کے رگوں میں دوڑ گئی۔ دن بھر کی اداسی غائب ہو چکی تھی۔ یہ اس کی روزمرہ کی رسم بن گئی۔ رات کو عارف کا آنا، اس خاص مٹھائی کا ڈبہ، اور پھر وہ گہری بے فکر نیند۔ الین خود کو دنیا کی خوش ترین بیوی سمجھنے لگی۔ مٹھائی کھانے کے بعد الین کی نیند بہت گہری ہو جاتی۔ اسے خواب کم آتے یا پھر وہ یاد نہیں رہتے۔ سحر کے وقت اس کے منہ میں ہلکی سی کراہٹ رہ جاتی جسے وہ مٹھائی میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کا اثر سمجھتی۔ اس کی عادتیں بدلنے لگی۔ اسے پہلے سے کہیں زیادہ تھکاوٹ ہونے لگی تھی۔ دن میں وہ شہر جانا، فون پر پرانے دوستوں سے بات کرنا کم کر چکی تھی۔ عارف کہتا، تمہاری صحت نازک ہے میری جان، یہاں کی صاف ہوا اور میری دی ہوئی مٹھائی تمہیں مضبوط بنائے گی۔ ایک دن الین نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا تو اسے نیچے ایک چھوٹا سا لیبل نظر آیا جس پر لاطینی زبان میں کچھ لکھا تھا، ڈائٹرا میٹل ایکسٹریکٹ۔ اس نے گوگل پر سرچ کیا تو پتہ چلا یہ ایک زہریلے پودے دہتار کا نام تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی شام جب عارف نے مٹھائی پیش کی تو الینا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آج نہیں، میرا ذرا سا درد ہو رہا ہے۔ عارف کا پیار بھرا چہرہ فوراً تبدیل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تیزی آ گئی۔ تمہارا سر درد یہی مٹھائی دور کرے گی؟ یہ
तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी आवाज़ में एक ऐसी सख्ती थी जिसे अलीना ने पहले कभी नहीं सुना था। खौफज़दा होकर इसने मिठाई खा ली। वहीं पर सुकून नींद आ गई। अब अलीन को कुछ शक हो गया था। इसने एक रात मिठाई का टुकड़ा छुपा कर रख लिया। अगले दिन वो करीबी कस्बे के क्लिनिक में डॉक्टर इमरान के पास पहुंची, जो एक नौजवान मेहरबान डॉक्टर थे। इसने बहाना बनाया कि इसे किसी ने ये मिठाई दी है और वो इसके अज्जा जानना चाहती है। डॉक्टर इमरान ने एहतियात से मिठाई को देखा, फिर अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा। जवाब आया तो इनका चेहरा संजीदा हो गया। ये मिठाई नहीं बल्कि एक किस्म का सेड्यू नींद वालाने वाली दवा अमीज़ा है। इसमें डेटोरा का अर्क शामिल है जो इंतहाई खतरनाक है। थोड़ी मकदार में पर ये पुरसुकून नींद लाता है, लेकिन इस्तेमाल से याददाश्त मुतासिर होती है, मर्जी कमजोर होती है और आखिरकार असाबी नजर तबाह हो सकता है। ये किसने दिया है आपको? अलीन का दुनिया इसके सामने तैयारी हो गया। आरफ इसका अपना शोहर इसे जहर दे रहा था। अलीन ने डॉक्टर से इस बात को राज रखने की इल्तजा की। वो घर वापस आई, लेकिन अब हर चीज बदल चुकी थी। आरफ की मोहब्बत भरी नजरें अब इसे एक झलक की नजर दे लगती थी। सोफिया की खामोशी मासूम नहीं बल्कि साजिश की खामोश हिमायत लगती थी। इसने मिठाई खानी छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि वो बेचैनी शुदा, दीद, सरदर्द और डरावने ख्वाबों का शिकार हो गई। जिस्म इस जहर के आदी हो चुका था। एक रात जब अलीन ने मिठाई खाने से इनकार कर दिया, आरफ ने जबरदस्ती इसके मुंह में टुकड़ा डालना चाहा। कश्मकश के दौरान अलीन चिल्लाई, मैं जानता हूँ ये डेटोरा है, तुम मुझे जहर दे रहे हो। आरफ रुक गया। इसके चेहरे का प्यार नकाब उतर गया। इसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक सर्द हिसाब किताब की रोशनी थी। जहर नहीं अलीन, ये मुआवजा है। तुम बहुत जज्बाती हो, बहुत गैर मुस्तकीम। तुम्हारे वालिदैन ने मुझे बताया था कि तुम्हें माजी है, डिप्रेशन था। ये मिठाई नहीं तुम्हें पुरसुकून रखती है। तुम्हें अपने पुराने तलखी ख्वाब याद नहीं आते। मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। अलीन को यकीन नहीं आया कि वाकई इसके वालिदैन ने ये बात बताई थी। वो अपनी नौजवानी के एक उदास दौर को तो याद करती थी, लेकिन गैर मुस्तकीम ये सब झूठ था। अलीन ने फैसला किया कि वो जिंदा रहने के लिए बगावत करेगी। इसने डॉक्टर इमरान से रब्ता किया, जो इसकी हालत पर तशवीश में थे। उन्होंने इसे एक डिओकस प्लान दिया और एक छोटी सी अमीन जैसी ऐप में इसके फ़ोन में डाल दी, जिसका बटन दबाने से इसकी लोकेशन पुलिस तक पहुंच जाती। अलीना ने आरफ के सामने मिठाई खाने का ड्रामा शुरू कर दिया। वो टुकड़ा मुंह में रखती, फिर छुपाकर थूक देती। इसने आरफ के हर बल गार्डन में जाकर धोतरे के पौधे को तलाश कर लिया और खुफिया तौर पर इसकी तस्वीर ली। इसने अपने वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन आरफ ने फ़ोन लाइन और इंटरनेट कनेक्शन पर कंट्रोल कर रखा था। सोफिया, जिसे अलीना ने अपनी बेबसी का जिम्मेदार ठहराया था, एक दिन इसके कमरे में आई और एक पुरानी एल्बम रख कर चली गई। एल्बम में आरफ की साबता बीवी लीलिया की तस्वीर थी, जो देखने में हैरत अंगेज तौर पर अलीना से मिलती जुलती थी। एक अखबार का तराशा था जिसमें लीला की हादसाती मौत की खबर थी। सोफिया की आंखों में आंसू थे। अलीना ने समझ लिया कि आरफ अपनी साबता बीवी को कंट्रोल करने में नाकाम रहा था, जिसका नतीजा इसकी मौत की सूरत में निकला था। अब वो अलीन को जो लीला जैसी देखती थी, एक नया प्रोजेक्ट बना चुका था।
وہ اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھنا، اس کی مرضی اور یادداشت کو مٹا کر ایک متعب ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ ایک رات عارف نے مٹھائی کے ساتھ ایک نئی طاقتور خوشبودار تیل بھی لایا۔ یہ تیل مٹھائی کے ساتھ ہمارے تعلق کو اور گہرا کو دے گا۔ علینا کو احساس ہوا کہ یہ اسے مکمل طور پر بے ہوش یا محسود کرنے کی کوشش کا ہے۔ اس نے ڈرامہ کیا کہ تیل سونگھ لیا اور بے ہوش ہونے کا اداکاری کی۔ جب عارف قریب آیا اسے اپنی کامیابی پر مسکرانے لگا۔ علین نے اچانک اپنی ایمرجنسی ایپ کا بٹن دبایا۔ اس نے اپنے سے چھپائے ہوئے پڑی ہوئی دیوار کا سجاوٹی آلہ جس میں وہ تیل بھرا ہوا تھا اٹھا کر عارف کے چہرے پر دے مارا۔ عارف چیخا۔ علین بھاگ کر باہر نکل آئی اور اپنے بنگلے کے دروازے تک پہنچی۔ پولیس کی گاڑیوں کی سائرنیں قریب آ رہی تھی۔ عارف انہوں میں جلن اور غصے کے ساتھ اس کے پیچھے آیا، لیکن پولیس کی گاڑیاں دروازے پر پہنچ چکی تھیں۔ صوفیہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ پولیس کے لیے کھول دیا۔ علین پولیس اسٹیشن میں بیان دے رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ تھے، حیران اور پریشان کہ ان کی بیٹی کس خطرے سے گزری ہے۔ ڈاکٹر عمران اس کی طبی معاونت کر رہے تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ لیا کی موت بھی حادثہ نہیں تھی۔ علینا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سڑک پر ایک چھوٹا سا میٹھے کا ٹھیلا گزر رہا تھا۔ ملک مسری کی مہک ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی، لیکن یہ خوف کی نہیں طاقت کی لہر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب کوئی بھی مٹھائی اس کے منہ میں زبردستی نہیں ڈال سکے گی۔ حلاوت کا ذائقہ ہمیشہ کے لیے اس کی اپنی مرضی سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ راستہ لمبا تھا، لیکن یہ راستہ اب صرف اور صرف اس کا اپنا تھا۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔